فرمایا، جامعہ ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آ جاندا ہے، آ کے کی کہندا ہے، اے اللہ دے نبی جی، میرے کول غلام بڑے زیادہ نے، میرے کول نوکر بڑے زیادہ نے، میں ایک تاجر آدمی ہاں، میں جناب مالدار آدمی ہاں، نوکر بہت زیادہ نے، اے اللہ دے نبی جی، اگر میں کسی نو سزا دے لواں، کسی نو مار لواں، کیا اس بارے بھی میرے کو سوال کیتا جائے گا کل قیامت والے دن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی گل سننا، اگر تیرا انہیں نقصان کیتا ہے، وہ نقصان دے بدلے تو انہوں سزا دے لئیے، تیرے کوئی گل نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر تیرا نقصان تھوڑا ہویا ہے تے تو سزا انہوں زیادہ دیتی ہے، اے میرے صحابی کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیرے کو سوال کیتا جائے گا، کہندہ اللہ کے نبی جی، جے میں کدہ کوئی حل موجود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی جا چلا جانا، جناب تو زیادتی کی دیئے، جدہ حق تو کھاتا ہے، جناب تو جناب جنہوں پریشان کیتا ہے، وہ دے کلو معافی مانگ لے، اللہ تینوں معاف فرما دیں گے۔ ایک ہندہ اللہ دے نبی جی، بڑا اوکھا کام پہ میں ایک تاجر آدمی ہاں، میں اپنے نوکر دے کلو کیویں معافی منگا؟ اے اللہ دے نبی جی، اگر میں معافی نہیں منگا گا تے او دے بدلے کی ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، پھر کل قیامت کا دن ہوئے گا، تیرا گربان ہوئے گا، تیرے غلام دا ہاتھ ہوئے گا، تے یہ صحابی جڑا ہے سندا جا رہا ہے تے نالے روئی جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ اپنے قرآن دے اندر فرماتے نے، اے میری نبی دی امت والے او گل سن لو نا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی ترازو نو قائم کرانگے، ترازو لگاواں دے تے ترازو لگان تو بعد میرے بندے او گل سن لو نا، جس بندے نے ایک رائی دے برابر نیکی کیتی ہوئے گی، اسی اس رائی دے برابر بھی ان بدلہ عطا فرماواں گے۔ اگر ایک رائی دے برابر بھی کسی نے کسی تے ظلم کیتا ہوئے گا، میرے بندے او گل سن لو، اسی او دے بدلے بھی انہوں جزا و سزا دے مانگے۔ ایک رائی دے برابر بھی جناب دو نمبری نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سورۃ الزلزال کے اندر اللہ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ الزلزال کے اندر فرما رہے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی کسی خیر دا کام کیتا ہوئے گا، وہ اپنی خیر دے کم نو پہچان لوے گا۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی کسی نے کسی نال ظلم کیتا ہوئے گا، وہ ذرہ برابر برائی نوی اپنے سامنے پا لوے گا۔ ایک رائی دے برابر بھی ساڑھے نال جناب دو نمبری نہیں ہونی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی ظلم کیتا ہوئے گا، او دا بدلہ بھی، اور جناب ایک رائی دے برابر نیکی کیتی ہوئے گی، میں رب رحمان او دا حق نہیں مارا گا، بلکہ او دی ذرہ برابر نیکی دے بدلے بھی انہوں بڑا چڑھا کے نیکیاں عطا فرماواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
القربى والیتامی والمساکین۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیو میرے نال شرک نہیں کرنا، اور میرے نال شرک نہ کرن تو بعد تجھا کم کی کرنا ہے، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، وَبِذِل قُرْبَى تے قریبی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جناب ایک برائے اللہ نے مال دے دیتا ہے نالی جناب وقت ہونا شروع ہو گیا ہے، ایک برائے اللہ نے مال دے دیتا ہے دوسرے برانر جناب سلام دے ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا وَبِذِل قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ، فرمایا یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، مسکینہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آکے کہتا اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مینوں جناب رون نہیں ہوندا، سخت ہو گیا میرا دل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، فرمایا اللہ حکم دے دینے عدل دا انصاف دا، اللہ حکم دے دینے قریبی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تجھے نمبر تے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اور رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی ماں دے نال، اپنی بہناں دے نال، اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی اچھا سلوک کرو گے سارے دے نال انہاں حقوق نو ادا کر کے ہوگے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ انہاں حقوقاں نو ادا کر کے آئے گا میں رب رحمان انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیواں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تے 6 حق نے۔ پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، آقا فرماتے ہیں جدوں کو بندہ جدوں کو مسلمان آپ کے اندر ملاقات کرے تو سب تو پہلے سلام کے کی کہ سلام کے تو ہون کی یہ رواج ہوتے جناب جے کوئی سلام دا لگو ہے کوئی رشتہ داری ہے تو پھر سلام باگ نہیں پڑھنا او کی حال ہے جی جناب ساڈا تے سٹیٹس یہ اسی سلام نہیں لانی کی حال ہے جی یا جناب کئیاں دا کوئی تکیہ کلام ہے کئیاں دا کوئی تکیہ کلام، لیکن مسلمان دے 6 حق نے۔ پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جدوں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان نو ملے فسلم تے سلام کے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تجھے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، نبی پاک فرماتے نے تجھا حق مسلمان دا مسلمان تے اے وے کہ جدوں کوئی مسلمان پائی بلائے تے او دی دعوت نو قبول کرے، او دی دعوت نو ہون دعوت جناب کا نہیں رہ گیا ہون جدے کول مطلب ہے او دی دعوت ہے، جدے کول مطلب ہے او دے نال اسلام ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس دے اندر دعوت کریا کرو، آپس دے اندر تحفے تحائف دیا کرو۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَكَ فَافْتَحُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مشورہ لے کہ انہوں اچھا مشورہ دینا ہے، کی دینا ہے؟ اچھا مشورہ دینا ہے۔ تو جناب ساڑھے کو جے کوئی لن لوے مشورہ دے سی انہوں اس طریقے دا مشورہ دینا کہ جناب سدھے ہی وہ گھاٹے اندر جائے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جدو تواڈے کول کوئی بندہ مشورہ کرے تو انہوں دیانتداری دے نال ایمانتداری دے نال مشورہ دینا ہے، اچھا مشورہ دینا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کو مسلمان چھینک کرے تے او دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہنا ہے، کی کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ جناب قلب کے تھک جائی گا جناب، لیکن ہے کسی نے بندہ کوئی اے حق اپنا ادا کرے بڑے جناب کئی رکھ بھی اے بھی مسلمان دا مسلمان تے آکے جدو کسی نے کچھ چھینک آئے تو چھینک دا جواب دیا کرو، لیکن یاد نہیں رہا جی، پتہ نہیں لگا جی، کیونکہ ساڈا انہاں کماں تے دھیان ہی نہیں۔ پنجویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تے پنجواں حق وے جنوں کو مسلمان بیمار ہو جائے تے اودی بیمار پرسی کرن جائے، اودی بیمار پرسی کرن جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم کسی دے بیمار دا پتہ لین جاندا ہے شام تک اس بندے واسطے 70,000 فرشتہ دعا کرن لگ پیندا ہے، اور کوئی شام نو جاندا ہے دن تک اللہ دے 70,000 فرشتے اس بندے واسطے دعا کرن لگ پیندے ہیں۔ لیکن اسی کدے آ جانا جڑا ساڈی جماعت نال تعلق رکھدا ہے بس وہ دے آ جانا ہے، تے یا جدے نال جناب جڑا ساڈی فیلڈ دا ہے وہ دے آ جانا ہے، یا جدے نال سانوں کو کل کام ہے جدے کول ہلاں لینی ہے ٹریکٹر لینا ہے جناب ٹرالی لینی ہے وہ دے نہیں پتہ لین جانا ہے، کسے دوجے والا اسی پتہ لین جاندے نہیں۔ لیکن ممبر تے بیٹھ کے ساری یہ حدیثاں بیان کرتے کوئی بیمار ہو جائے پتہ لین ٹر جو، لیکن ایک جماعت دا دوسری جماعت دا پتہ لین جاندا کوئی نہیں جاندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ جدوں کوئی بیمار ہو جائے مسلمان تے پنجواں حق وے کہ خدا پتہ لین جاؤ۔ اور چھویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُهُ۔ جدوں کوئی تہاڈا مسلمان پئی فوت ہو جائے دنیا تو رخصت ہو جائے تے تہاڈے تے چھواں حق وے کہ خدا جنازہ پڑھنا ہے۔ خدا کی پڑھنا ہے؟ جنازہ پڑھنا ہے، تے جنازہ اچھے طریقے نال پڑھنا ہے، اودے واسطے دعاواں کرنیاں تے ساڈے جنازے جناب رواجی طور تے رہ گئے نے، سلامتی طور تے رہ گئے نے، سانوں اپنی موت یاد ہی نہیں رہندی کہ یار کل اسی مرنا ہے، جے اج پڑھن جان تے کسے نال خلوص نیت دے نال دعا کراں دے کل کوئی ساڈے جنازے تے بھی آ کے خلوص نیت نال دعا کر لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دا جنازہ پڑھتا ہے، آقا فرماندے نے جنازہ پڑھتا ہے میرا اللہ پاک ایک احد پہاڑ دے برابر انہوں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھن تو بعد اپنے مسلمان پیر نو اور اپنے مسلمان ساتھی نو یا کوئی جناب عورت ہے یا کوئی مرد ہے جو بھی مسلمان اپنا ساتھی ہے انہوں دفناندا ہے، دفنان تو بعد دعا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 احد پہاڑاں دے برابر انہوں اللہ ثواب عطا فرماندے۔ ساڈا کی جنازہ پڑھے اور جنازے تو بعد مولوی راؤتی اعلان کر دینا جی جڑے آئے نے نا روٹی کھا کے جایا جے، روٹی نہ تہاڈی پیچھے رہ جے، روٹی کھا کے جایا جے، دعا کرو بھاویں نہ کرو روٹی کھا کے جایا جے۔ یہ جناب رواج ایڈے عجیب و غریب پڑھ کے نے کہ کوئی ماڑا جا مولوی کوئی چھوٹا مولوی دے بارے گل کرے نا دل کرے تو تے اونج فتوی لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو دفناندا ہے، دفنان تو بعد دعا کرتا ہے، 2 احد پہاڑاں دے برابر اللہ نو ثواب عطا فرماندے نے۔ اے مسلمان تے حق ہے میرے محترم بھائیو، کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیاں دے آ حق نے، کتے فرمایا تھوڑیاں پیراں دے تواڈے اُتے آ حق نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھتا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے ہمسائے دا خیال رکھے، اپنے گوانڈی دا خیال رکھے، گوانڈی دا خیال رکھے، گوانڈی اپنے گوانڈی دا خیال رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیر لجارہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے ہاں سب نالوں بہترین دوست ہووے کہ جڑا اپنے دوستاں واسطے بہتر بندہ ہے۔ اللہ دے ہاں بھی کوئی بیلی کوئی دوست بہترین ہے کہ جڑا دوست اپنے دوستاں واسطے بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ہاں کوئی ہمسایہ بہتر ہے جڑا اپنے ہمسایاں دے حق اندر بہتر ہے، جڑا ہمسایہ اپنے ہمسایاں دے حق اندر بہتر ہے اللہ دے ہاں بھی کوئی ہمسایہ بہتر ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگ پے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو۔ قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بواقعہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ دی قسم او مومن نہیں، اللہ دی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ دی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ فرماتے نے اللہ دے نبی جی سانو دسو تے صحیح نا کیڑا بندہ مومن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس بندے دے ہمسائے او دے شر تو محفوظ نہ رہ سکن۔ جڑیاں بیویاں جڑے بندے اپنے ہمسایاں نو جناب تنگ کردے نے نبی پاک فرماتے نے اللہ دی قسم ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ جڑا بندہ اپنے ہمسایاں نو تنگ کردا ہے اپنے پڑوسیاں نو تنگ کردا ہے وہ مومن ہی نہیں۔ نبی پاک قسم اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے نے انج جبریل مینوں ہمسایاں دے بارے انج بڑیاں تقریراں کردے نے پے، بڑے جناب مینوں فضائل دسدے نے پے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل اندر خیال آیا کہ جبریل علیہ السلام اللہ دے حکم نال یہ نہ کہہ دین کہ ہمسائے جڑے نے انہاں دا تواڈی وراثت چوں وی حق ہے، انہاں دا تواڈی وراثت چوں وی حق ہے۔ کہ جبریل علیہ السلام اللہ دے حکم نال یہ نہ گل کر دین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فرمایا میرے صحابہ جدوں شوربے والا سالن پکاؤ نا تے شوربے جڑا نا او دے اندر پانی زیادہ پا لیا کرو تے انج کریا کرو جدوں شوربے والا سالن بناؤ تے اپنے پڑوسیاں نوں بھی دیا کرو، اپنے پڑوسیاں نوں دیا کرو۔ لیکن ساڈے پڑوسی جناب جنہیں ہوئی رس گلے کو 4 کلے نے او دے علی کرنے نے، جے کوئی غمی آ گئی یا خوشی آ گئی کوئی چولاں دی پلیٹ کوئی شادی تے کسے کلیے تے او دے علی چولاں دی گلاں سچیاں نے، تسی بھاویں انہاں نوں منو یا نہ منو، یہ سچیاں گلاں نے کہ جنہیں کوئی جناب کو تھوڑی جی کوئی شے کلیے سی او دے علی کرنی ہے، بھاویں جناب ساڈا سکا پھوپھی دا پتر کیوں نہ ہے، مامے دا پتر کیوں نہ ہے، ہمسایہ تے دور گل رہ گئی اور جناب ساڈا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہے،
جنی دیر تک انہیں کو ساڑھے کچھ ہے کرنی نہیں تے اسی انہوں دینی نہیں کچھ ہے جے کو 500 تو انہوں دے گیا تے جناب پھر ہی اسی 500 دین جانا ہے ورنہ پاہمیں تو آڑے سامنے ہو جناب مر جے مرن تو بعد پھر جناب اسی بڑیاں تو آمہ کرنے ہیں جی جناب بڑا چنگا سی بڑا انج سی لیکن وہ دی زندگی دے اندر وہ دی مدد اسی نہیں کرتے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو شور بے والا سالن بنا ہونا پانی زیادہ پا لیا کرو اور جدوں پانی زیادہ پا کے سالن زیادہ ہو جائے اپنے ہمسایہ کے اندر بھی تقسیم کریا کرو اور ماں کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی میرے ہمسائے 2 عورتاں نے 2 کرنے اے اللہ دے نبی جی میں کیڑی عورت دے کر کھانا کلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہاں دے کار کھانا کل جنہ دا دروازہ تواڈے قریب ہے جدا دروازہ تیرے گھر دے قریب ہے او دے کھانا کل جڑی چلو دور ہے ان رہن دے جڑی ہمسائی جڑی عورت تیرے گھر دے قریب ہے انہاں کھانا تو بھیجتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیبیاں نو جناب بڑی نصیحت فرما رہے ہیں آقا فرماتے ہیں کوئی بی بی اپنی دوسری بہن دے تحفے نو حقیر نہ سمجھے حتیٰ کہ جناب کسے بکری دا کھوری کیوں نہ ہوئے اے جڑا کھروڑے جناب کو کھور جے کو تواڈے والوں نے وہ تحفہ کر چھڑیا تے اونوں حقیر نہیں سمجھنا یہ بھی اگر انہیں تحفہ کر دیتا ہے تو اونوں حقیر سمجھنا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالذی یستبع وجارہ جائع الی جنبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ مومن نہیں جڑا پیٹ بھر کے کھانا کھاندا ہے تے خدا ہمسایا بھوکا رہندا ہے وہ بندہ مومن نہیں کہ جڑا آپ تے جناب بڑا سوتریا جناب 3 بندے او دے چوں بن جاندے لیکن او دے ہمسایاں دا حال ویکھی تے غریب بھوکے مرن دے نے ایک ٹائم دا کھادا تے دوجے ٹائم دی پتہ نہیں ہو رہا لبنی ہے تے نہیں لبنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او بندہ مومن ہی نہیں جڑا آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاندا ہے تے خدا ہمسایا جڑا ہے او بھوکا جڑا سو جائے اور میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حقاں نو ادا کرن والے اللہ دے حقوق نو بھی ادا کرن والے بندیاں دے حقوق نو بھی ادا کرنے والے آخری حدیث میرے محترم بھائیو صحیح مسلم دے اندروں اور صحیح البخاری دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر میرے پاک پیغمبر جایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں جبریل آگے نے وہی لے کے آئے نے جبریل علیہ السلام تے کی فرماتے نے اقرا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ما انا بقارئن میں کسے استاد دا پڑھیا ہویا نہیں میں کسے جناب کسے ادارے دا پڑھیا ہویا نہیں جبریل علیہ السلام پھر فرماتے نے اقرا یا محمد اے محمد پڑھئے نبی پاک پھر وہی جواب دے دینے تیسری دفعہ جناب جبریل علیہ السلام نے سینے دے نال لگایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے نال لگا کے فرما دے نے اقرا بسم ربک الذی خلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے محمد اللہ کا نام لے کے پڑھئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے نے اپنے گھر دے اندر آئے نا جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے نے اے خدیجہ زملونی دسرونی اے خدیجہ میرے اتے کمبل نو اوڑ دیو چادر نو اوڑ دیو لقد خشیت علی نفسی اے
ختیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ پہ گیا ہے تے ماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر دے تاج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اے میرے سونے پیغمبر جی، اللہ دی قسم تواڈے جیسا انسان جڑا ہے اللہ انہوں ضائع نہیں کرن گے۔ اے اللہ دے نبی جی میرے سر دے تاج جی پریشان نہ ہوو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ دے نبی جی تواڈے جیسے بندے نو، تواڈے جیسے انسان نو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کی خوبیاں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، ماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی انکا لتصل الرحیم، انکا لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتقصد المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ دے نبی جی تواڈیاں صفتاں کی نے محبوبہ، تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، تسی کی ہو صلہ رحمی کرن والا، جڑا بندہ صلہ رحمی کرن والا ہے ایڈا اچھا انسان۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا تسی سچ بولن والے ہو، تیسرے نمبر تے فرمایا لوگاں دا بوجھ برداشت کرنے والے ہو، چوتھے نمبر تے فرمایا اے اللہ دے نبی جی جدے کول کچھ نہیں ہوندا انہوں کما کے دین والے ہو، پنجویں نمبر تے فرمایا مہمان نوازی کرن والے ہو، اے اللہ دے نبی جی تے جڑے بڈھے نے انہاں دی جناب مدد کرن والے ہو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ محبوبہ